بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس قسط میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ کو چند دلائل دیے جائیں گے۔ ان دلائل کی روشنی میں آپ جان پائیں گے کہ قرآن کریم ان کے نزول کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث میں ان کے نزول کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، ان کا حلیہ کیسا ہوگا، ان کے نزول کا وقت کیا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے، ان کی زمین پر مدت قیام کیا ہوگی، ان کی وفات اور ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے گا، اور کیا وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ ان تمام سوالات کے جواب آج جان پائیں گے آج کی اس قسط میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 158 سے 159، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے گا۔ اوفی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تقریباً اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو مالک نے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر لازمی طور پر ایمان لے آئے گا۔ ایک اور آیت میں ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 59 سے 61، عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو۔ آیت کے ان الفاظ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، ضحاک، سدی اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے قریب نازل فرمائیں گے، جیسا کہ دجال کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ضرور تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال بکثرت ہوگا حتیٰ کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، سورۃ النساء آیت نمبر 109۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس
2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ سفید مینار دمشق میں جامع امی کا ہے۔ اس مینار کو سن 741 میں عیسائیوں کے مال سے بطور تاوان بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے اس مینار کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیسا ہوگا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس پر میری نظر پڑی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میرے ساتھ موجود لوگوں نے بتلایا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ یقیناً نازل ہوں گے۔ پس جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لینا کہ وہ ایک درمیانے قد والے آدمی ہوں گے۔ ان کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ سر ایسے ہوگا گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام باطل ادیان کو مٹا ڈالیں گے، اور مسیح دجال کو بھی ان کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ پھر زمین پر ہر طرف امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شروع میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ درمیانے قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانہ سے نکلے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، دراز قد اور سیدھے بالوں والے تھے، گویا آپ زد قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور درمیانے قد کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، جبکہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہوگی، تو لوگوں کے اس وقت کے امام یعنی حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں پہلی نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر ادا فرما لیں گے تو اس دجال کی طرف نکل پڑیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے۔
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی اور دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کام نہیں لیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، لیکن کوئی شخص مال لینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلح و سلامتی کو لوٹا دیں گے، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، ہر ذی زہر چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی برکات نکالے گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا اور وہ اسے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیر گائے کے ساتھ چرے گا پر اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، گویا کہ وہ حضرت عروہ بن مسعود ہیں۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 برس تک یوں دنیا میں رہیں گے کہ 2 افراد کے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکت نکال۔ اس دن ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور وہ سب اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے۔ ایک حاملہ اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کفایت کرے گا، ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور حاملہ بکری کا دودھ ایک خاندان کو کفایت کرے گا۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مدت قیام، وفات اور نماز جنازہ کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر فوت کر دیے جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تب ان کی حقیقی وفات ہوگی، اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے اور انہیں دفن بھی کریں گے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ مسیح موعود سے متعلقہ تمام روایات کو مرزا غلام احمد پر منطبق کرتے ہیں۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم نے مرزا کو جھوٹا اور اس کے پیروکاروں کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ امام ابو مودود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حجرے یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، میں اور حضرت عیسیٰ قیامت کے روز اکٹھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس روایت کے علاوہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں جس میں یہ مذکور ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ واللہ عالم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو کچھ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے اس سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ مزید آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔